اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، وہ چاند گرہن کے حوالے سے ہے جو کہ نومبر کی 8 تاریخ کو لگنے والا ہے۔ سال کا یہ دوسرا بڑا چاند گرہن ہے جو کہ لگے گا، اور اس کا دورانیہ بھی کہا جاتا ہے کہ کافی زیادہ ہوگا، 1 گھنٹہ 24 منٹ اور 8 سیکنڈ کے قریب یہ دورانیہ ہوگا، اور اس سے اتنا بڑا چاند گرہن ہونے والا ہے کہ مکمل طور پر وہ اس کی روشنی کو ختم کر کے اس کو گھیرے میں لے لے گا۔ اتنا بڑا چاند گرہن یہ ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے حوالے سے اس کو کیوں خسوف کہا جاتا ہے، جیسا کہ سورج گرہن کو کسوف کہا جاتا ہے، اسی طرح سے چاند گرہن کو خسوف کہا جاتا ہے، خا سین واو فے، خسوف۔ اور اس کی نماز کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ کار جو ہے وہ منقول ہے، اور اس کی چند احادیث مبارکہ بھی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ سے ذکر کروں گی، ویڈیو کو غور اور توجہ سے آپ نے سننا ہے۔ اللہ کے حکم سے اگر آپ اس پر عمل کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے جلال کی اور اللہ تعالیٰ کی جو قہر کی جو ہے وہ نشانی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگر اس کو غور اور توجہ سے سنیں گے اور اس میں کیے جانے والے اعمال کو بھی اگر آپ کر لیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کریم اس میں جو بھی آپ کے اوپر پریشانیاں آنے والی ہیں یا جو بھی ہیں انشاءاللہ وہ آپ سے ختم فرمائیں گے۔ اور اس کے حوالے سے صدقہ کیا کرنا چاہیے اور کیا اس کے حوالے سے فرمایا گیا ہے، عبادات کے حوالے سے، وہ بھی میں آپ سے مکمل طور پر ذکر کروں گی، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اگر آپ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں، تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورج اور چاند میں یہ دونوں گرہن اگر لگیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس لیے جب بھی تم دیکھو کہ سورج یا چاند گرہن ہوا ہے تو فوراً کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج یا چاند کسی کی موت کے سبب سے نہیں لگا کرتے، بلکہ وہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جب تم ان کو دیکھو تو نماز پڑھو۔ سورج اور چاند گرہن جو ہے یہ اللہ کریم کی نشانیوں میں سے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ جو بھی انسان اس کو دیکھے اس کے ذریعہ سے ایک خوف پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے قہر و جلال کا ایک نمونہ ہے۔ اللہ کریم کے قہر اور جلال کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا اٹھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لاتے، طویل قیام کرتے، طویل رکوع کرتے، طویل سجدوں والی نماز پڑھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے کرنے کا حکم فرمایا کہ جو اللہ بزرگ و برتر ہے، یہ کسی کی موت یا حیات کے سبب سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے تاکہ تم اس کو دیکھو تو ذکر الہی میں مشغول ہو جاؤ، دعا اور استغفار کی طرف لوٹو۔ چاند گرہن کو اس کی جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو خسوف کہا جاتا ہے، اور اس کی نماز کی بھی تلقین آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب چاند گرہن لگے تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جائے، دعاؤں کی طرف جو ہے وہ اپنی توجہ بڑھا دے، تکبیر و تحلیل میں مصروف ہو جائے، صدقہ خیرات کریں۔ ان اعمال صالحہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ مصائب اور آفات سے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے دور فرما دیں گے اور اس کو ٹال دیں گے۔ چاند گرہن اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ اور اس کے جلال و جبروت کی نشانیوں میں سے ہے، جن کا کبھی کبھی ظہور ہوتا ہے، اور یہ اس سال کا دوسرا بڑا چاند گرہن ہے، جس کو قیامت خیز چاند گرہن بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ کیوں واقعات رونما ہو رہے ہیں؟ امت میں گناہوں کی جو ہے وہ کثرت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کبھی کوئی قانون پاس ہو رہا ہے جس کو ٹرانسجینڈر قانون کہا جا رہا ہے، کبھی کوئی قانون پاس ہو رہا ہے۔ ہر وہ گناہ جو کہ پرانی امتوں میں الگ الگ پائے جاتے تھے، حضرت شعیب کی امت میں ناپ تول میں کمی تھی، حضرت قوم لوط میں پتہ ہے کون سا گناہ تھا، قوم عاد قوم سمود جو ہے وہ سرکشی کے جو ہے وہ باعث جو ہے وہ اللہ کریم نے ان پر عذاب بھیجا، نافرمانی کے باعث ان پر عذاب آئے۔ تمام امتوں میں جو گناہ پائے جاتے تھے وہ تمام کے تمام امت مسلمہ میں، امت محمدیہ میں اکٹھے ہیں، لیکن ہمارے وہ گناہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں چاند گرہن، ہمیں سورج گرہن ہمیں اللہ کی یاد کی طرف رغبت نہیں دلاتے، بلکہ ہم اور ڈٹائی کے ساتھ گناہوں کو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کی نشانیاں، اور میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی سال میں اتنے چاند گرہن یا اتنے سورج گرہن نہیں لگے جو اس سال میں اتنے چاند گرہن اتنے سورج گرہن ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے جلال و جبروت کی جو نشانی
نشانیاں ہم پر ظاہر فرما رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اللہ کریم کے سامنے اپنے عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو قادر و قہار کی عظمت و جلال کے سامنے اللہ کے جھک جائیں اور اسے رحم اور کرم کی بھیک مانگیں. یہ ہمارا حق ہے. جب اللہ کریم کی یہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں تو ہمیں اللہ کے عاجز بندے بن جانا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس دن جب بھی کوئی بھی ایسا واقعہ پیش آیا، کبھی چاند گرہن یا سورج گرہن لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے فرمایا کہ نماز ادا کرو. اور نماز خسوف جو ہے، کیونکہ یہ اللہ کے جلال کی جبروت کی نشانی ہے، جیسے کہ پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ سورج گرہن میں جو ہے وہ نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، لیکن چاند گرہن میں یہ فرق ہے کہ چاند گرہن کے موقع پر بغیر جماعت کے نماز کو ادا کرنا چاہیے. سورج گرہن میں جیسے کہ میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تھا، تو اس میں جماعت کے ساتھ نوافل کا مرد حضرات کو میں نے کہا تھا، بتایا تھا کہ حدیث میں ذکر ہے کہ جماعت کے ساتھ مرد حضرات نماز پڑھیں، لیکن چاند گرہن میں ایسا نہیں ہے، بلکہ بغیر جماعت کے جو ہے وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے. کس طرح سے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن پاک کی جو بھی سورہ بڑی سے بڑی آپ کو یاد ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، آپ وہ پڑھیں گے. پھر سلام کے بعد آپ نے توبہ اور استغفار میں مشغول رہنا ہے. خوف الہی آپ کے دل میں پیدا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے جو آپ پر ایک نشانی واضح فرمائی ہے، کس طرح سے ایک دم سے چاند روشن ہے، لیکن اللہ کریم نے اس کا نور جو ہے وہ چھین لیا، اس کو ایک پل میں اللہ کریم نے سیاہ کر دیا، بے رونق کر دیا. بے شک پروردگار عالم ہر چیز پر قادر ہے. اور یہ اللہ کریم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بے شک کوئی جتنا مرضی سورج کی طرح چمکتا دمکتا ہو، چاند کی طرح چمکتا دمکتا ہو، لیکن جب اس پر سیاہ جو ہے وہ گرہن چھاتا ہے تو اس کا وہ نور، اس کی وہ روشنی چھین لیتا ہے. تو اللہ کریم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تمہاری زندگی کا سورج یا تمہاری زندگی کا چاند بھی اسی طرح سے ماند پڑ جائے، اسی طرح سے سیاہ پڑ جائے، میری طرف لوٹ آؤ، توبہ اور استغفار میں مشغول ہو. اور اس کے حوالے سے صدقہ خیرات ہی جو ہے وہ بہت زیادہ کرنی چاہیے. جتنا آپ سے ہو سکے، آپ چاہیں تو جتنی آپ کی گنجائش ہے، کیونکہ پہلے بھی میں نے ویڈیو میں ذکر کیا تھا تو بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ ہمیں کیا صدقہ کرنا چاہیے، کیا جتنا آپ سے بن پڑے، کیونکہ اس میں کوئی بھی کوانٹٹی جو ہے وہ ذکر نہیں کی گئی حدیث مبارکہ میں. جتنا آپ سے بن پڑے آپ وہ کر سکتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ ضرور اس کے حوالے سے جتنا آپ سے ممکن ہو سکے کسی غریب کی مدد کر دیں، یا کسی ایسے کی جو سفید پوش ہے اس کی مدد کر دیں. یہ جو چاند گرہن ہے یہ 8 نومبر کو لگے گا اور 1 تقریباً 36 پر، اور اس کا جو دورانیہ ہوگا وہ 1 گھنٹہ 24 منٹ اور 28 سیکنڈ تقریباً ہوگا. اور یہ بہت سے علاقوں میں دیکھا جائے گا، جس میں پاکستان بھی شامل ہے اور انڈیا بھی شامل ہے، اور بہت سے ایسے ایریاز جیسے کہ امریکہ، ساؤتھ امریکہ اور نارتھ امریکہ، مطلب مختلف علاقوں میں یہ دیکھا جا سکے گا. اور جہاں پر نہ بھی نظر آئے تب بھی ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ اور استغفار میں مشغول ہوں، اور اسی طرح سے صدقہ خیرات وغیرہ اور یہ عبادات جو آپ سے ذکر کی گئی ہیں اس کو پڑھیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں. تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.